اس کے بعد نماز قائم کرنا. نماز ہر فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے. ایک ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ 2 شرائط ہیں تبھی آپ کا علاج ممکن ہے. آپ کو وقت پر دوا لینی ہے اور پرہیز کرنا ہے. اگر آپ وقت پر دوا نہیں لیں گے اور پرہیز نہیں کریں گے تو دوا کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو نماز بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے. نماز میں اللہ رب العزت نے ایک روحانی تاثیر رکھی ہے جو انسان کو ہر غلط کام سے, برائی سے, بے حیائی سے روکتی ہے, لیکن اس وقت جب اس کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے, اخلاص ہو, للہیت ہو, نبی کے طریقے کے مطابق نماز کی ادائیگی ہو, نماز کے ارکان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کیا گیا ہو. تعدیل ارکان شرط ہے نماز میں, اس کے ساتھ ہی خشوع اور خضوع کا ہونا, دلوں کا میلان اللہ کی طرف ہونا, رقت قلب ہونا, یہ تمام چیزیں نماز کے اندر ہونی چاہیے. یعنی عبادت ایسی ہو کہ احسان کے درجے میں پہنچ جائے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ جذبہ, یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتا تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اس کے بعد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یاد رکھیے نماز کے بعد ذکر اللہ نے استعمال کیا کہ نماز میں جب تک انسان رہتا ہے انسان برائی سے, غلط کام سے بچا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی نماز کے بعد باہر نکلتا ہے تو وہ اثرات ہیں کمزور ہونے لگتے ہیں. لہٰذا اللہ نے کہا کہ ذکر میں لگ جاؤ اللہ کے, کیونکہ اللہ کا ذکر اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو برائی سے روکے رکھتی ہے. اور جو نماز کا اثر ہے اور جو تقویٰ ہے اس کے اثرات زائل نہیں ہوں گے جب تم ذکر میں لگے رہو گے. اسی لیے نماز کے فوراً بعد ذکر لایا گیا. اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ برائی سے نہیں رکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, کھوٹ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ, کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں, جسے چاہتا ہے کشادگی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے. یہ دراصل مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے. وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رزق میں کشادگی عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور اس کی مشیت سے ہے, نہ کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور رضامندی سے اس کا تعلق ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مشیت سے بہت رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے. لہٰذا ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے دے دیا. اس کے بعد بہت ساری باتیں اس صورت کے اندر قیمتی ہیں, بہت قیمتی باتیں, کہ ان تمام باتوں کو ٹچ کیا جائے وقت اتنا نہیں ہے کہ سب کو ٹچ کیا جائے. سورہ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہ ایک آیت ہم اٹھاتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. زبردست آیت. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا وہ خاوند اور بیوی کا, آدم اور حوا. اور انسانیت کا سب سے آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے, شوہر اور بیوی. شادی ہوتی ہے, بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ چلی گئی, بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے لگتے, اور پھر وہی ماں باپ, وہی جوڑا میاں اور بیوی کا ساتھ رہتا ہے, وہی تنہائی کا رشتہ. معلوم یہ ہوا کہ ابتدائی انسانیت بھی شوہر اور بیوی ہے اور انتہائی انسانیت بھی شوہر اور
بیوی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں ان کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے چند آیات نازل کی ہیں۔ ماں باپ کے متعلق چند آیات، دوسرے حقوق کے متعلق چند آیات، لیکن شوہر اور بیوی کے حقوق اور ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سینکڑوں آیات نازل فرمائی ہیں۔ پوری سورت، پورا مضمون چلتا ہے قرآن میں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی رشتے کو قرآن میں اپنی نشانی قرار نہیں دیا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، ماں باپ میری نشانیوں میں سے ہے، اولاد میری نشانیوں میں سے۔ کسی بھی رشتے کو اپنی نشانی اللہ نے نہیں کہا سوائے خاوند اور بیوی کے رشتے کے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میری نشانیوں میں سے ہے یہ کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بنائی، اور 3 چیزیں اس رشتے کے اندر اللہ رب العزت نے ڈالی۔ 3 رشتے، دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے 3 فائدے ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیے۔ کیا چیز؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مقصد کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو گے، مرد عورت سے، عورت مرد سے، یہ دونوں کے لیے تسکین کا سامان ہے، تسکین کا ذریعہ ہے۔ سکون لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دوسری چیز مودت، محبت اللہ نے پیدا کر دی، اور تیسری چیز رحمت، مہربانی، ہمدردی، غمگساری اللہ نے رکھ دی اس رشتے کے اندر کہ ایک دوسرے سے سکون بھی ملے گا، ایک دوسرے کی محبت بھی ملے گی، اور ایک دوسرے کا غمخوار اور ہمدرد بھی ملے گا۔ دنیا میں ایسا غمخوار اور ہمدرد نہیں ملے گا۔ تو اس رشتے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے بہت مضبوط لفظ استعمال کیا، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ایک ہی صفحے پر ایک ہی انداز کی کئی آیات ہیں، ومن آیاتی ومن آیاتی ومن آیاتی کر کے 4-5 آیات اللہ نے نازل کی ہیں، اور پانچوں آیات میں الگ الگ، کہیں یعقلون، کہیں یسمعون، اس طریقے سے الگ الگ الفاظ استعمال کیے، لیکن ان میں سب سے مضبوط لفظ جو استعمال اللہ نے کیا وہ ہے یتفکرون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، ان رشتے کے اندر، اس رشتے کے اندر نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ تم غور و فکر کرو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے، اس رشتے کی نزاکت تمہیں سمجھ میں آئے گی، اہمیت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ 2 وجہ سے اس پر زیادہ زور دیا گیا، 2 وجہ سے، ایک اہمیت، دوسری نزاکت۔ اہمیت اس وجہ سے کہ یہ رشتہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ہل گیا پورا خاندان، پورا معاشرہ ہل جائے گا، یہ برباد، خاندان برباد، معاشرہ برباد۔ یہ دونوں ایسی اکائی ہے جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے نزاکت۔ نزاکت اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، بھائی کا بہن کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، دوسرے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اگر تلخی پیدا ہو گئی، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر اللہ نے طلاق کا نظام رکھا ہے، پھر ذرا سی بات پر طلاق ہوتی ہے اور ٹوٹتا ہے رشتہ، دونوں ایک دوسرے کے راستے الگ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ تفکرون کا لفظ استعمال کیا کہ غور فکر کرو، اس رشتے کی اہمیت کو، نزاکت کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اگر بیوی دی ہے تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دیا ہے، کہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے محبت ہے، تمہارے لیے ہمدرد اور غمگسار ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری، وفاداری اور محبت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو سکون، چین، محبت اور ہمدردی کے ساتھ گزارو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، بڑی زبردست آیت ہے، بہت لمبی بحث اس آیت پر ہو سکتی ہے، اور کتنے الجھے ہوئے رشتے اور کتنے جھگڑے کی وجہ سے الگ ہوئے
زوجین مل سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ سکتے ہیں. یہ ایسی آیت ہے جس کی اگر مزید تشریح کی جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ نے کہا کہ جو مصیبتیں تم پر آئی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور خشکی اور تری میں جو فساد پھیل گیا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. دنیا میں فساد پھیلا جا رہا ہے. انسان اللہ کے حدود اور اخلاقی ضابطوں کو جب توڑتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط سے روگردانی جب کرتا ہے، نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے، پھر اللہ رب العزت انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے. پھر فاقہ کشی ہوتی ہے، پھر بارشیں، ایسی بارشیں ہوتی کہ انسان گاؤں کا گاؤں دہ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، زمینیں پھٹتی ہیں، زلزلہ آتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب اللہ کے اترتے ہیں. قتل و غارت گری ہونے لگتی ہے، اموات ہونے لگتے ہیں. تو یہ انسانوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس نے اللہ کے حدود کی پامالی کی، لہٰذا اس وجہ سے فساد پھیل گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت انسانی زندگی، انسان کی دنیاوی زندگی کے مراحل کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے مدارج کو بیان کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا، کمزور بنائے. کمزور یہاں ضعف سے مراد نطفہ ہے، نطفہ ہے. پہلے کمزور پانی تھا تم، اس سے میں نے تمہیں کیا کیا؟ جوان بنا دیا. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر ضعف کے بعد، کمزور کے بعد میں نے تمہیں طاقتور بنا دیا. تم مضبوط ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، توانا ہو گئے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر جوانی کے بعد، طاقت کے بعد میں نے تمہیں پھر کمزور کر دیا. جب تمہارے کان نہیں پتہ چلتی، تمہارے کان کمزور ہو گئے، تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی، تمہارا جسم کمزور ہو گیا، تمہارے عقل تمہاری کمزور ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، عبادت سمجھ میں نہیں آتی کہ پچھم کر گھوم کے پڑھ رہا ہے کہ پورب گھوم کے پڑھ رہا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی دعائیں پڑھی ہیں، انسان بھول جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت ہے یہ بڑھاپا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، یہ بڑھاپا ہے، اس میں انسان مکمل طور پر کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ مدارج اور یہ مراحل ذکر کیے ہیں کہ تم بچے ہو، جوان ہو، بڑھاپا تمہارا آیا. یاد رکھو یہ جو زندگی کے مراحل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لمحہ لمحہ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہو، لمحہ لمحہ تم قبر میں اتر رہے ہو. ایسے انسان کی زندگی شروع ہوئی اور ایسے ختم ہو گئی قبر میں آ کے. لمحہ لمحہ انسان قبر میں اتر رہا ہے، اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. لہٰذا یہ اشارہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، تم کمزور ہو جاؤ، تمہاری جو اللہ رب العزت نے حواس خمسہ تمہیں عطا کیا ہے وہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت انسان کر لے، اس کی ریاضت کر لے اور اس کی رضا کو حاصل کر لے، اسے منا لے. اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ لقمان میں ہم داخل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے، چند وصیت کا ذکر ہے. سب سے پہلی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ لقمان کے اندر جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے، ان وصیت کو ہر والدین اپنے سامنے رکھے اور اپنی اولاد کو وہ وصیت کرے، وہ اپنی اولاد کو کہے. اور سب سے پہلی وصیت اولاد کو یہ کرے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہ بنائے، شرک نہ کرے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. وہ ہو گیا ساری نیکیاں ختم،
مر گئے تو مخلد فی النار، ہمیشہ کے جہنمی۔ دوسری وصیت اللہ رب العزت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی کام وہ اللہ سے بچا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اسے سامنے اللہ رب العزت قیامت میں لا دے گا۔ پھر فرماتے ہیں نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینا، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کے بعد اگر مصیبت آ جائے تو مصیبت پر صبر کرنا، یہ ساری وصیتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ میرا تاکیدی حکم ہے، ہمت حوصلہ کے لیے فرمایا یہ میری تاکیدی حکم ہے میرا، یہ کہ ان وصیتوں کو یاد رکھنا، عزم اور ہمت پیدا کرنے کی ترغیب اس جملے کے اندر دی کہ تاکیدی حکم ہے میرا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، فرمایا کہ لوگوں کے سامنے انسان گال پھلا کر نہ چلے، بڑا بن کر نہ چلے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکر کر نہ چلے، اس سب سے بچنے کا حکم دیا۔ کہ تکبر پیدا کرتی ہے، اللہ رب العزت کو تکبر، انسان جو تکبر پالتا ہے وہ انسان پسند نہیں۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کا ازار بند ہے، الکبر ردائی والعظمت ازاری، اللہ کا یہ چادر ہے، ازار بند ہے، جو اسے اللہ سے چھیننا چاہے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور متکبر انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ وصیتیں اپنے بیٹے کو کی کہ تکبر نہ کرنا، انسان نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کا یہ قول ہے، جس کے وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اختلاف ہے علماء کا، کچھ کہتے ہیں کہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ واضح الفاظ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا اور صحیح حدیث کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ ایسا دشمن ہے انسان کا جس کے تخیلات میں پرواز کرتے ہوئے انسان گناہگار بن جاتا ہے، دنیا کے چکر میں پڑ کر آخرت کو انسان بھول جاتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ایک مثال سے ایک بات سمجھائی اور کیا فرمایا؟ فرمایا حل من احد یمشی علی الماء الا ابتلت قدما، کیا کوئی شخص پانی پہ تو چلتا ہے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہو؟ صحابہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو پانی پر چلے اس کے پاؤں گیلے نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ان صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، کہ دنیا کی زندگی کو حقیقی سمجھنے والا کبھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اگر آخرت کو فراموش نہیں کرتا تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر آپ آخرت فراموش کر جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ دھوکے کا سامان ہے، آپ کے لیے متاع غرور ہے، اور اگر آپ آخرت نہیں بھولتے تو دنیا آپ کے لیے متاع حسن ہے۔ اس کے بعد آخری بات ذکر کر دیتا ہوں، سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت مومنین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومنین جو ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پہلو بستر سے رات میں الگ ہوتے ہیں، ان کے پہلو رات میں الگ ہوتے ہیں بستر سے، وہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوفا و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت
رحمت کی امید بھی رکھتے ہوئے خوف اور رجا کے درمیان انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو کہ اللہ قہار ہے، جبار ہے، ہمیں پکڑ سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو۔ بعض لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں، اتنا کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا ڈر دل میں ہونا ہے، لیکن میری رحمت سے مایوس بھی مت ہونا ہے۔ اس خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارو انسان۔ جب ایسے زندگی انسان گزارتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، غلط کام سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ تو ایسے مومنین کا، نیک لوگوں کا اللہ رب العزت ان کا ذکر کر رہا ہے کہ رات میں ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں بستر سے، اور یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے مسلمانوں، بڑا ہی کمال کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے اس وقت جب انسان بات کرتا ہے، اس سے اس کی عبادت کرتا ہے، تو دنیا کی ساری لذت ایک طرف، اور اللہ سے بات کرنے کا، سرگوشی کرنے کا، اس کو یاد کرنے کا ایسی لذت دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ رات میں انسان اٹھ کے یاد تو کرے، ہم لوگ بدنصیب ہیں کہ رات میں اٹھ کر پڑھتے نہیں، لیکن جو لذت اللہ نے رکھی ہے تہجد میں، دنیا کے کسی کام میں وہ لذت نہیں ہے۔ اتنی مٹھاس ہے اس عبادت کے اندر، سکون قلب ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ والی فیلنگ انسان کو آنے لگتی ہے، اور اللہ رب العزت سے جو مانگ رہا ہے انسان، اللہ سن رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق